نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو اور عزیزو، رمضان المبارک کا مقدس اور پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رمضان ہی کے تعلق سے چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں۔ دوستو اور عزیزوں، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو تاکہ وہ میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کے روزے کو خراب نہ کر سکے۔ تو گویا بڑے بڑے شیاطین قید ہو گئے اور ان کو سمندر میں باندھ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اب اگر نیکی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو یا تو وہ چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں جن کو شتنگڑے کہتے ہیں، یا تو پھر ہمارا خود اپنا نفس ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں عام طور سے انسان کو نیکی میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو رکاوٹ پیش آئے تو وہ سمجھ لے کہ میرا اپنا نفس اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب شیطان کے بہکانے کی ضرورت ہی نہیں، میرا نفس ہی مجھے سست کر دیتا ہے، نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالی کی مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، قرآن مجید میں ہے کہ فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور ہوا میں پرندے، پانی میں مچھلیاں اور بیلوں میں چونٹیاں روزے دار کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ کہتے ہیں زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو۔ تو جب پروردگار نے اتنی مخلوق کو دعا مانگنے پر لگا دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالی مومن کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ اس مہینے کی خوب قدر کریں۔ جیسے سیزن ہوتا ہے، بہار کا سیزن، ہر طرف پھل پھول نظر آتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، سبز لہلاتے ہوئے درخت نظر آتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس میں انسان جتنی نیکیاں کمانا چاہے اتنی نیکیاں کمانا آسان ہے، بلکہ مختلف جگہوں پر دیکھا کہ بعض چیزوں کی سیلی لگتے ہیں۔ سیلے لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیمتی چیزیں کم دام میں مل جاتی ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں جنت کی سیلیں لگاتے ہیں۔ تو آج کل جنت بہت سستی ملتی ہے، بس ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی بات ہے، اللہ تعالی کے سامنے عاجزی دکھانے کی بات ہے، اور پروردگار تو جنت دینے کے لیے آمادہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ اے رضوان، جنت کے دروازے کو کھول دے۔ اب سوچئے کہ جب اللہ تعالی نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اور حدیث پاک میں
یہ بھی آتا ہے کہ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور پھر رمضان المبارک کی پہلی رات کو اس کے روزے، اس کے دروازے امت محمدیہ کے گناہ گاروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے رمضان المبارک کے روزہ رکھیں، رمضان المبارک میں تراویح پڑھیں، اور ان تمام عبادات کو کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ عزیزوں اور دوستو، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔